اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کے سامنے کتاب تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام پڑھ کر پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب میرے پیر و مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سر عزیز نے لکھی ہے۔ تو سب دوست جنہوں نے ابھی تک میرے چینل ٹرو پیٹریٹ اور لہندہ پنجاب سونا پنجاب کو سبسکرائب نہیں کیا، اور جلد از جلد میرے دونوں چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک ٹائم سے پہنچ سکیں اور یہ ویڈیوز آپ آگے شیئر کر سکیں۔ جی شروع کرتے ہیں پیج نمبر 12 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا پرسہ کسے دوں، میں اس نا قدری کا شکوہ کس سے کہوں۔ ہاں خیموں کی جانب چلتا ہوں کہ وہاں زہرہ ثانی لخت جگر بطول تیری مائی جائی بہن زینب موجود ہے، ام کلثوم موجود ہے، رقیہ موجود ہے، اور پھر تیری بیٹیاں سکینہ اور فاطمہ موجود ہیں۔ تیرا لخت جگر زین العابدین موجود ہے، لیکن یہاں بھی تو ایک قیامت کا منظر ہے۔ اد جلے خیمے، ٹوٹی ہوئی تنابیں، دھواں چھوڑتی ہوئی چوبیں ان گنت کہانیاں کہہ رہی ہیں۔ میں زینب طاہرہ سے کیا خطاب کروں کہ اس کی آنکھوں کے سوتے تک خشک ہو چکے ہیں، چادر زہرا اس کے سر سے چھن چکی ہے، سکینہ کا سر بھی برہنہ ہے، لٹیں کھل کر گلے پڑی ہوئی ہیں، آنکھوں میں وحشت ہے، ہر آنے والے سے خوف زدہ ہو کر پھپھی سے لپٹ جاتی ہیں۔ زین العابدین بیماری کے باعث پہلے ہی کمزور تھے، اب بالکل نڈھال ہو چکے ہیں، کروٹ بدلنا بھی ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ اے زہرائے ثانی، میں تجھے بیٹوں اون اور محمد کا پرسہ دوں یا علی اکبر اور قاسم کا؟ مجھ میں یہ حوصلہ کہاں جو کہہ سکوں اے حسین کی بہن، اے حسین کی بیٹی، اے حسین کے فرزند، حسین شہید ہو گئے۔ ان کا لاشا بے گور و کفن صحرا میں پڑا ہے، اب تم حسین کا انتظار نہ کرنا، وہ اب تمہارے پاس نہیں آئیں گے، وہ جا چکے ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کے پاس، اپنے باپ کے پاس، اپنے نانا کے پاس۔ اٹھو گنجے شہیدہ میں سوئے ہوئے مظلوم مسافروں کو بھی یہ پیغام پہنچا دو کہ حسین تمہارے تعاقب میں اس وادی میں پہنچ گئے جہاں تم جا چکے ہو۔ ان کا شجاع شان استقبال کرنا، اور ہاں دشت کربلا کے مسافروں اب رخت سفر باندھو اور سفر کی تیاری کرو، ابھی دشمن کے ترکش میں کچھ تیر باقی ہیں جو تم پر آزمانا چاہتا ہے۔ اب تمہیں قیدیوں کی صورت میں اس دربار میں پیش کیا جائے گا جس کے حکم سے تمہارے خیمے جلائے گئے، تمہارے سامان لوٹے گئے، تمہارے مردوں اور بچوں کو خون میں نہلایا گیا، اور ہاں تمہارے سردار کو شہید کیا گیا۔ دیکھو اس آزمائش کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کر لو، مانا کہ بے پناہ صدموں سے، بھوک اور پیاس سے، خوف اور ہراس سے، بے خوابی اور بے آرامی سے تمہارے اعضاء شل ہو چکے ہیں، تم نڈھال ہو، لیکن یہ کڑا سفر تمہیں بہرحال کرنا ہے۔ کربلا سے کوفے کا سفر، چلتے چلتے مظاہر قدرت بھی دیکھتے جانا، میدان کارزار راہ میں پڑے گا۔ اگر تمہاری نگاہیں کوئی دل خراش منظر دیکھ لیں تو حرف شکایت زبان پر نہ آئے۔ اے زہرائے ثانی، اس قافلے کی قیادت بھائی کے بجائے اب تمہارے سپرد ہے۔ جرت و پامردی، استقلال و تدبر جو ورثے میں تجھے ملا ہے، اس کے حق ادا کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ صبر و استقامت سے قدم بڑھاؤ، کیا ہوا جو اونٹوں کی پیٹھیں ننگی ہیں، اماریاں اور محمل چھن گئے ہیں، پیدل بھی چلنا پڑے تو اف نہ کرنا، لیکن یہ کیا
زینب کدھر ہے؟ قافلہ حسینی کی قید زینب، آہ وہ تو بھائی کی سر بریدہ لاش سے لپٹی ہوئی ہیں، اسے بوسے دے رہی ہیں، ان کے خون میں بھیگی ہوئی مٹی اٹھا اٹھا کر آنکھوں سے لگا رہی ہیں، چہرے پر مل رہی ہیں۔ حسین میرے بھائی، میرے سردار، میری زندگی کی متاع، میرے دونوں لخت جگر اون اور محمد تھے جو تجھ پر نثار کر چکی، بتا اب کس چیز کو تجھ پر فدا کروں؟ اب میرے پاس تو کچھ بھی باقی نہیں رہا، ایک جان باقی ہے سو وہ بھی حاضر ہے، مجھے بھی اپنے پاس بلا لو کہ زندگی اب تلخیوں کے سوا کچھ نہیں رہی۔ میرے جان سے پیارے بھائی، تیری بہن پر جو صدمات پڑے ہیں اگر تو ہوتا تو کبھی برداشت نہ کرتا، اب کس سے کہوں اور کیسے کہوں؟ میرے بھائی حسین، تو نے مجھے صبر کی تلقین کی تھی، میں ضرور اس پر عمل کروں گی، لیکن تیری بہن سنگ دل کیسے ہو جائے؟ دشمنوں نے تیرے ساتھ اور پھر تیری لاش کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اسے دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتی۔ میں تیرا یہ خون امی اور ابا حضور کے پاس لے کر جاؤں گی، نانا حضور کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر آسمان کے فرشتوں کا درود اور سلام۔ یہ دیکھ تیرا حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون سے آلودہ ہے، تمام بدن ٹکڑے ہے، تیری بیٹیاں قید ہیں، تیری اولاد مقتول ہے، ہوا ان پر خاک ڈال رہی ہے۔ ام کلثوم اور رقیہ بھی زینب کے نحوں میں شریک ہیں۔ سکینہ اور فاطمہ باپ کی روندی ہوئی لاش دیکھ کر چہرے پیٹ رہی ہیں، دہاڑے مار رہی ہیں، بال نوچ رہی ہیں، گریبان پھاڑ ڈالے ہیں۔ نالا و شیون نہ بکا سسکیاں اور آہوں کے اس طوفان میں اس المناک داستان کا ایک باب ختم ہوتا ہے۔ اسیرہ نے کرب و بلا کا یہ قافلہ اب کوفہ کی طرف روانہ ہے، وہی کوفہ جس کے مہمان کربلا میں لٹ گئے۔ اے سرزمین کوفہ، تو صدق و مروت کی قاتل ہے، تو وفا کے نام پر ایک تہمت ہے، تو نے خود ہی حسین کو بلایا تھا، توقع تھی تو حسین کے باپ اور حسین کے بھائی کے قتل کی تلافی کر دے گی، لیکن اے بے وفا سرزمین، تیرے بیٹوں نے گھر بلائے مہمان سے یہ کیسا سلوک کیا؟ دیکھ اس خاندان کے بقیت السیف افراد، عفت مآب پردہ نشین بیبیاں برہنہ سر اور معصوم بچے بیڑیاں پہنے تیری حدود میں داخل ہو رہے ہیں۔ خاندان رسالت سے تیرا یہ سلوک رہتی دنیا تک ایک ضرب المثل بن جائے گا، تیری اس بے وفائی پر ایک زمانہ ماتم کرے گا، تو بھی اپنے اس شرمناک استبداد پر جی بھر کر رو کہ قیامت تک اس کے سوا تیرے مقدر میں اور رہ ہی کیا گیا ہے۔ تو نے ان ہستیوں کو خاک و خون میں تڑپایا ہے جو پورا ارض پر سب سے بہتر، افضل اور عرفہ گنی جاتی تھیں۔ حسین شہید ہو گئے، اس شہید اعظم کا سر اقدس ابن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پر پڑا ہے، وہ اپنی اس بالکل عارضی اور وقتی فتح کے نشے میں بہت بدمست ہے، انتہائی رعونت اور نخوت سے اٹھ کر اپنی چھڑی سے دندان مبارک کو چھو رہا ہے۔ اس بدبخت کو کیا معلوم کہ یہ وہی سر اقدس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رہا، یہ وہی دہن ہے جو بوسہ گاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا۔ اے بدبخت انسان، اگر تجھے معلوم نہیں تو اپنے پاس بیٹھے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لے، دیکھ اس کی آنکھیں اشک بار ہیں کہ انہوں نے ان آنکھوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، لیکن تجھے کیا، تو خود بدی کی ایک زندہ علامت ہے، بدی کو نیکی سے کیا سروکار، تیری اپنی تاریخ ہے جس کی ترتیب و تکمیل خود ابلیس کے ہاتھوں ہوئی، تو اسی کی تاریخ کا کردار ہے، لیکن یاد رکھ تو حسین علیہ السلام کے قتل پر تو قادر ہو سکتا ہے،
حسینیت کو ختم کرنا تیرے بس کی بات نہیں۔ حسین علیہ السلام کے خون میں نہائے ہوئے ریت کے ذرات ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کر اکناف عالم میں بکھر چکے ہیں۔ ان قریب وہ ایسے طوفان بن کر اٹھیں گے جن میں تو اور تجھ جیسے ہر دور میں اٹھنے والے ابن زیاد اور یزید بے حیثیت تنکوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تو نے حسین علیہ السلام کو محض ایک شخص سمجھ کر شہید کر ڈالا، لیکن یاد رکھ حسین علیہ السلام ایک شخصیت ہی کا نام نہیں، حسین علیہ السلام ایک پیغام ہے، آفاقی پیغام، جو ہر دور کے مظلوم اور مجبور انسانوں کو درس عمل اور ولولۂ شوق عطا کرتا رہے گا۔ حسین علیہ السلام ایک مذہب ہے جو ہمیشہ طاغوتی طاقتوں سے ٹکرانا سکھاتا رہے گا۔ حسین علیہ السلام ایک سیاست کا نام ہے جس کے نزدیک کسی قیمت پر بھی اصولوں پر سودے بازی نہیں کی جا سکے گی۔ حسین علیہ السلام ایک ملت ہے جس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور کربلا کے میدان میں اپنے نقطہ عروج کو پہنچی۔ حسین علیہ السلام صدائے انقلاب ہے جو ہر دور میں بلند ہوتی رہے گی۔ حسین علیہ السلام ایک تہذیب کا نام ہے اور حسین علیہ السلام شرافت کا ایک معیار ہے۔ اے فرشتوں، سلام بھیجو اس شرف آدم پر جس نے پھر سے آدم کی عظمت کا راز تمہارے سامنے پیش کیا۔ ستاروں، ان گنت سلام بھیجو اس ہستی پر جس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں۔ کوہسارو، سلام بھیجو اس قتیل صدق و وفا پر جس کی استقامت تم سے بڑھ کر ہے۔ اور اے انسانوں، سلام بھیجو اپنے اس محسن پر جس نے اپنے خون سے تمہارے لیے عظمت کی شاہراہوں پر چراغ جلائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ امروز ہر روز کا حاصل تذکرہ حسین علیہ السلام۔ تاریخ عالم نے کربلا سے بہتر اور بدتر کوئی منظر نہیں دیکھا۔ مبصرین عالم نے متفق علیہ کربلا کے روز کو امروز قرار دے کر ہر روز پہ فوقیت دی۔ شام غریباں سے دل سوز شام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کبھی نہیں دیکھی اور نہ ہی اس سے کوئی مستر منظر کسی نے شہود پایا۔ عاشورہ کرب و بلا کا منظر دیکھا، دنیا کے تمام مراتب، لذت، زینت، راحت، شہرت، خاک و خون دکھائی دینے لگے۔ ایسی توبہ کی اور ایسی توبہ کی رہتی دنیا تک پھر ان میں سے کسی بھی شے کو کبھی قبول کرنے کا خیال تک نہ رہا۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر اپنی ان آنکھوں کو آنکھوں ہی میں سما لیا۔ کسی بھی حال میں اس منظر کو پھر کبھی گم ہونے نہیں دینا، ہمیشہ زندہ اور قائم رکھنا ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی اولاد کی داستان صرف دو ہی ابواب پہ مشتمل ہے، کردار اور ابتلا ہی تاریخ کے سنہری اوراق۔ کردار و ابتلا لازم و ملزوم۔ ابتلا نے کردار کو زندگی بخشی اور مستحکم کیا۔ جس معیار کا کردار اسی معیار کی ابتلا، جس معیار کا معاون اسی معیار کا مخالف۔ کرنی اور کردار کسی کا بھی ہو کبھی نہیں مرتا، زندہ رہتا ہے۔ احیاء العلوم کے مصداق، تیرے نام پر ہرنے والے کبھی نہ ہرے، ایک تاریخ بن گئے۔ ابتلا اللہ ہی کی طرف سے بندوں پہ وارد ہوا کرتی ہے۔ ثابت قدم رہنا فضل عظیم۔ کرب و بلا مردانگی کے جواہرات کا مرقع، پرکیف و پرکیف۔ کرب و بلا کی صبح بجھی ہوئی تھی، شام لٹی ہوئی۔ کرب و بلا سے ہم آہنگ ہو کر زندگی نے ابدی حیات کا مزدہ جان فضا سنایا۔ یہی کرب و بلا کا خلاصہ، یہی اس کا خلاصہ۔ راحت راحت ہے، ادھر سے آئی اور گئی، نہ کچھ لائی نہ چھوڑ گئی۔ کرب نے دنیا کے ایک بنجر قدیم غیر معروف ویرانہ کو معلی سے ملقب فرما کر زیارت گاہ قدسیاں بنا دیا۔ کرب کی ایک رات راحت کی ہزار رات پہ فوقیت رکھتی ہے۔ کرب کی آہیں رحمت کو اگرچہ لاکھ پردوں میں مستور ہوں کھینچ لاتی ہیں، نزول پہ مجبور کر دیتی ہیں
اور راحت کے پاس خراٹوں کے سوا کچھ بھی باقی نہیں ہوتا۔ فقر کا ابتدائی مقام سوز و گداز اور انتہائی کربلائی ہے۔ کرب و بلا فقر اللہ کی ابدی میراث ہے جو کبھی نہیں چھنتی، اور یہی ان کی زندگی کے دو گوہر۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام فقر کے مقام کے تاجدار اور امام تھے، مگر مولائے علی کرم اللہ وجہہ اور مولا حسین علیہ السلام کو فقر کا بلند اور عرفہ مقام حاصل ہے۔ سبحان اللہ، حسین علیہ السلام نے خنجر تلے نماز ادا کی۔ طریقت میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ذل۔ طریقت کی خلافت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کا ذل ہوتی ہے۔ قول و فعل اور نیت و عمل میں ہمہ وقت جلوہ گر، قول و فعل اور نیت و عمل چاروں یکساں ہوں تو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے مارز وجود میں آنے والا پتلا بقائے دوام پا لیتا ہے۔ جی دوستو، یا حی یا قیوم، آج ہم نے اسی بک تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام کے پیج نمبر 23 تک پڑھا ہے۔ آپ نے یہ ضرور سننی ہے، کیونکہ حضرت حسین کا ذکر کرنا اور سننا عبادت ہے۔ تو قیمتی وقت نکال کر یوٹیوب پہ جا کے میرے چینل ٹرو پیٹریٹس سے اس کو نکال کے دیکھیں۔ یہ فیس بک پہ بھی اپلوڈ ہوگی، انشاءاللہ آپ نے دیکھنی اور آگے شیئر کرنی ہے، کیونکہ تذکرہ حسین دلوں کا چین، روح کا سکون ہے۔ یا حیو یا قیوم۔